الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم عزیزان محترم، یہ مبارک مہینے کی مبارک رات جس کا ہم سبھی کو انتظار رہتا ہے، اور یہ رات جو بڑے اہم فیصلے لے کر آتی ہے، اور یہ فیصلے جو آج کیے جاتے ہیں، یہ فیصلوں کا روح عمل لانا شب قدر میں ہوتا ہے۔ گویا آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ہر مضبوط کام کا فیصلہ کرتا ہے، تو شب قدر میں ان فیصلوں کو ان فرشتوں کے حوالے کرتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کام کو انجام دینے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ راتیں آ رہی ہے اور آتے جائے گی اور روز قیامت تک آتے رہے گی، مگر یہ راتیں ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی ہم اس کا یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کتنی راتیں اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، اور کون سی رات، کون سا ماہ، کون سا دن ہمارے لیے آخری دن ہوگا۔ یاد رکھیے، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے تمام لوگوں کے لیے جو بھی کلمہ گو ہے ان تمام کے لیے ایسی رات بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ جو بھی طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ مانگنے والا مانگنے کے انداز سے مانگے، مانگنے کے طریقے سے مانگے، اور جس کے سامنے مانگ رہا ہے وہ ایک انداز اختیار کرے کہ میں مالک حقیقی سے طلبگار ہوں، اور اللہ سے میں جو بھی طلب کروں گا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ بندے کے گمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، بندہ جب جب اللہ سے کوئی امید رکھ کے مانگتا ہے اللہ اس سے خالی ہاتھ نہیں کرتا، بلکہ اس کو وہ کچھ نواز دیتا ہے۔ بلکہ علماء کرام نے تو لکھا ہے کہ ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے، مگر بعض دعائیں قبول ہونے کے باوجود بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس وقت کی ضرورت کی تکمیل نہیں کرتا، بلکہ اس وقت جو اس پہ مصیبت آئی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعاؤں کی وجہ سے ٹال دیتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہ طلب کیا تھا اللہ نے ہم کو نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بہت بڑی گھر میں آفت آنے والی تھی، بہت بڑی کاروبار میں مصیبت آنے والی تھی، بہت بڑی تمہاری جانوں پہ آزمائشیں آنے والی تھی، اللہ نے تمہاری ان دعاؤں کی وجہ سے وہ آزمائش کو ٹال دیا، وہ بلا کو ٹال دیا، وہ مصیبت کو ٹال دیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، دعا کرتے رہنا، ہر نماز میں کرنا، ہر وقت کرتے رہنا۔ نہیں معلوم آپ کی کون سی دعا اللہ قبول کر لے اور کون سی دعا اللہ آپ کے لیے، آپ کے مقاصد کو پوری کرنے کے لیے کر دے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دنیا کے زندگیوں میں اتنے
الجھے ہوئے ہیں اور دنیا کی زندگیوں میں ہم نے اپنے کو اتنا مصروف کر لیا ہے کہ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد بھی ہم بھول گئے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو زندگی نہیں بلکہ آج کے دور کی ہم نے اپنے کو مشنری بنا لیا ہے۔ مگر کمال کی بات یہ ہے کہ ہمارے کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے ہم اس کا شکر کرنے کے بجائے ہمیشہ اس کا گلہ شکوہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیز تو آج موجودہ حالات میں بھی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے۔ موجودہ حالات ہمارے خلاف ہے، موجودہ حالات ہماری آزمائشیں ہو رہی ہے، مگر ہم گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ میرے عزیز، آج ہمارے بچوں سے حجاب کے بارے میں جو کچھ فیصلے آ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ آج جو فیصلے موجودہ حکومت جو آئی ہے، جب سے جو فیصلے آ رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ فیصلے نہیں ہے بلکہ آرڈرز آ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ مگر ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہمارے کو اللہ پہ بھروسہ ہے۔ ہم اپنا پورا کام کرتے رہیے، اللہ اس میں بھی ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ ہمارے کو کئی کی فکر میاں، جیے تو غازی بن کے ہے، مرے تو شہید ہے۔ جیے تو بھی غازی ہے اور غازی بن کے رہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں رات دن ہمارے کو آج کل ٹارچر کرنے کی نئی نئی چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، ہمارے بچوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہے جس سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان نفرت پھیلانے والا ہے، مسلمان قتل کرنے والا ہے، مسلمان غیر لوگوں کا دشمن ہے۔ یاد رکھو، میرے رسول نے کسی غیر مسلم کو بھی ماننے سے منع کیا ہے۔ بغیر کوئی عذر کے کسی کو مارنا بھی ہمارے پاس اللہ کے پاس اس کا جواب دینا ہے۔ ہم کیسے کسی کو مار سکتے ہیں جبکہ میرے رسول اس وقت جبکہ آپ کو مسلسل تکلیفیں دی گئی اور ہر وقت آپ پہ پتھر برسائے گئے اور آپ پر نئے نئے تکالیف آپ پہ غالب کی گئی، ڈالی گئی، مگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا بھی نہیں فرمائی کہ اللہ ان کو ہلاک کر دے، بلکہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ ارے جس کے رسول کے امتیوں میں ایک ہمارے ائمہ میں امام ابو حنیفہ ہے یا میں امام شافعی ہے، میں ذہن میں نہیں آ رہا ہے، ایک کشتی میں جا رہے تھے کچھ نوجوان اور کشتی جا رہی ہے، جب دیکھے کرتے پائجامے میں ایک صاحب ٹھہرے ہیں اور وہ دینی لباس میں ٹھہرے ہیں تو وہ ہنسنے لگے، خے مارنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ تو آپ کے جو چاہنے والے شاگرد قریب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ نوجوانوں کے لیے بد دعا کر دے اور کہے کہ اللہ اس کشتی کو پلٹ دے اور وہ نوجوان ہلاک ہو جائے۔ ہمارے اللہ والے بھی میرے رسول کے تھے نا، ہمارے اللہ والے بھی تابع رسول کے تھے، ہمارے اللہ والے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے تھے، ہمارے اللہ والوں کے سامنے اللہ کے رسول نمونہ تھے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کشتی کو الٹ دے، بلکہ دعا فرمائی کہ اللہ جتنے کشتی میں بیٹھے ہیں، جتنے مذاق اڑائے ان سب کو ولی بنا دے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا، جتنے کشتی میں تھے وہ سب کشتی سے اترے اور ساحل پہ جب آئے تو حضرت کے غلاموں میں شریک ہو۔ ارے ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے۔ ارے کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ شاعر کہتا ہے میاں پلانے والا ہے تو پیالہ ہے، اگر پیالہ لے کے تم زندگی بھر بیٹھے رہے تو پلانے والا نہیں ہے تو کیا پی کے جئیں گے؟ ہم ہے تو دنیا ہے، ہم نہیں ہے تو دنیا نہیں۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو چند دن ڈرا دیں گے؟ ایم پروالے دو، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے پہ مصیبت آئی
اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ سست پڑ جاؤ اور نہ غمگین ہو جاؤ، اس واسطے کہ سست وہ پڑھتے ہیں جس کو معلوم ہے اللہ نہیں ہے۔ ہم کو یقین ہے اللہ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہماری ہر بات کو سن رہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ جو کام ہمارے لیے رکھا ہے ہم نہیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ مصیبتیں پھیل گئی ہے۔ آج ہمارا کام یہ ہے میرے عزیز، اپنے سرکار کی شریعت کو عام کرے، رسول کے طریقے کو عام کرے، رسول کے عمل کو عام کرے۔ میرے رسول پتھر پھینکنے والوں کے لیے دعا دیے، میرے رسول پتھر پھینکنے والوں کے لیے اللہ کے سامنے کہا کہ اللہ یہ ہدایت نہیں پائے تو کیا ہوا، ہو سکتا کہ ان کی آنے والی نسل ہدایت پائے۔ آپ بھی دعا کرو، آپ بھی دعا مانگو، آپ بھی ان کے لیے دعا کرو جو آپ پہ پتھر برسا رہے ہیں، اللہ ان کے ہاتھوں میں پھول دے دے اور وہ پھول ایسے برسائیں کہ ان کے دلیں کھل جائیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے میرے عزیز۔ ایک کشتی کو چلانے والا ملاح، ایک جہاز اڑانے والا آدمی کتوں کا جہاز لے کے اڑتا ہے، ہزاروں، 500، 400، 300 کا جہاز لے کے اڑا ہے۔ ارے ایک اڑانے والے پہ تم کو اتنا بھروسہ ہے، ایک دنیا چلانے والے پہ بھروسہ نہیں ہے؟ ہوا میں اڑانے والا کون ہے؟ ان پائلٹ ہے۔ پائلٹ کو مشنری بنائی اللہ میاں نے، بتا دی ایسا کرو اڑتا، ایسا کرو بیٹھو، ورنہ اڑانے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ نہیں چاہے تو ہوا ہی رکا دیا تو انہوں کہاں سے اڑا کے لے آتے؟ ہوا ہے تو پلین ہے، سمندر ہے تو پانی ہے، کشتی ہے، جہاز ہے۔ اگر میرے اللہ نے فرما دیا، جیسے آج ہم کئی ممالک میں سنتے ہیں کہ سمندروں میں برف جم جا رہا ہے، تو آپ بتاؤ کہ اگر پورا سمندر اب برف بنا دے تو جہازاں کہاں سے جائیں گے پانی کی، کشتیاں کہاں سے چلے گی؟ یہ اللہ کا نظام ہے میاں، اس نظام کو مت چھیڑو۔ جو چھیڑے گا یاد رکھو نہ وہ دنیا میں آباد رہے گا نہ آخرت میں آباد رہے گا۔ اب تم سمجھ رہے ہیں یہ چند دن کے کرسیوں پہ بیٹھ کے ہم بڑے داتا ہے، ارے داتا واتا کچھ نہیں ہے بابا، چند دن کی کرسی ہے، یہ کب پائے کٹیں گے نہیں معلوم، کب تم نیچے آ جائیں گے نہیں معلوم۔ یاد رکھو ہم تو اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں جو یہ کائنات کو چلانے والا ہے۔ جب حکم دیتا ہے تو سورج نکلتا ہے، جب حکم دیتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے، جب حکم دیتا ہے تو پانی برستا ہے، جب حکم دیتے ہیں تو پانی نہیں برستا ہے۔ یہ سب چلانے والا، بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے آپ کو اور میرے کو مجبور کر دے، آپ کو اور میرے کو لوگوں کے سامنے عاجز کر دے۔ ہاں آج ہم عاجز ہیں تو ہمارے اعمال کی وجہ سے، آج ہم عاجز ہیں تو ہمارے کمزوریوں کی وجہ سے۔ آج میرا مسلمان نوجوان کہاں ہے بولو؟ مساجد آباد ہے کیا بولو؟ آج مسلمان نوجوان مسجدوں میں کم بیٹھ رہا ہے، چبوتروں پہ زیادہ بیٹھ رہا ہے۔ آج کا مسلمان نوجوان ہوٹلوں میں زیادہ بیٹھ رہا ہے، آج کا نوجوان تفریح گاہوں میں نظر آ رہا ہے۔ کاش کہ وہ ماں باپ جو آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، کاش یہ سمجھ لیتے کہ تمہارے ہاتھ میں جب بچہ تھا تم نے بچے کو یہ نہیں بتایا کہ دیکھو بیٹے وہ عمل کرو جس سے رب راضی ہوتا ہے، وہ عمل نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سبق نہیں پڑھایا۔ کیا سبق پڑھایا؟ جو چاہے کرو بیٹے، تمہارا باپ زندہ ہے، تو زندہ رہ کے کیا فائدہ رے بابا؟ آپ کا زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ آپ جب تک رہیں گے نوچ کے کھائیں گا، آپ جانے کے بعد کس کو نوچیں گا؟ لازمی جیبوں کو نوچیں گا لوگوں کے۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستو، آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ آج غیروں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم مسلمان بچوں کو برباد کریں گے۔ ہم ڈرتے نہیں میاں تیرے بندر بھپکیوں سے اور تمہارے یہ بندر کے ناچ سے۔ ہم کو اللہ پہ یقین ہے کہ جس وقت ہماری بچی تیرے گھر میں جائیں گی،
ہو سکتا غیر مسلم بن کے جائیں گی، مگر جب نکلیں گے تو مسلمان بنا کے سب کو نکلیں گے۔ شرط صرف یہ ہے میاں، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ لو، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اپنے معصوم بچوں کو دیکھو، ان کی ایک ایک عمل کو ٹوکو اور ایک ایک عمل کو ان کے نصیحت کرو۔ میں 2 ہفتوں سے مسلسل اولاد کی نصیحت پہ تقریر کر رہا ہوں۔ کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے جو حالات دکھ رہے ہیں، وہ مجھے جو حالات میرے سامنے آ رہے ہیں اتنے بھیانک ہے، اتنے دل کو دہلانے والے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے بچیاں اپنے سیریلوں کے جیسے انداز اختیار کی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج زندگی کو انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ میرا ایک شوہر ہے، میرے کو شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، مجھے اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھی کہ میں شوہر کے پاس جا رہی ہوں تو شوہر کو غلام بنا کے رکھنا ہے، شوہر کو اپنی فرما اپنی بات پہ عمل کرنے کے لیے کہنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حقوق نہیں ہے بیوی کے، ہاں حقوق ہے، مگر حقوق کا استعمال بھی صحیح کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ کو چھری دیے پیاز کاٹنے کے واسطے، آپ کسی کا گلا کاٹ دیے تو چھری کا قصور ہے آپ کا قصور ہے؟ ہاں چھری کا قصور ہے نا۔ آج ایسے ہی ہمارے بچوں کو ہم نے تبلیغ کی، مگر ایسی بات کو سمجھا دیا جس کے سمجھنے سے وہ خاسر تھے، اور ہو رہا یہ کہ 4 دن میں 8 دن میں 15 دن میں 1 مہینے میں خود گزرا تو 6 مہینے میں آ رہی، آ کے بول رہے مولانا ہماری بن رہی نہیں۔ کیا نہیں بن رہی اماں؟ کیا وجہ سے نہیں بن رہی اماں؟ اماں کیا ہوا؟ کہا کہ بس میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، یہ میرا خیال نہیں رکھ سکتے، یہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، لہذا مجھے اب ان سے دور رہنا ہے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ ارے اماں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی سکون نہ پائے تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب تم گھبرا کے کہہ رہے ہیں کہ میری چھوڑ دو، میں طلاق لے لیتی ہوں۔ طلاق تو وہ دے دے گا، طلاق دینے کے بعد دوسرا شوہر اس سے اچھا ملے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی صاحب کے پاس کاغذ ہے؟ ویسے ہی ہمارا نوجوان جب عورت کی برائی کرتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بیٹے یہ بتا کہ آج تو طلاق تو دے رہا ہے، کل تجھے یقین ہے کہ اس سے اچھی بیوی تجھے ملے گی؟ جب اللہ نے تیرے مقدر میں جو بچی کو رکھا تھا تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ بچیوں نے بھی اپنا پورا حق ادا نہیں کیا، مگر اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گھروں کو توڑ لیں، بلکہ ماں باپ کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ بچی کتنی ہی تکلیف کا اظہار کرے اس کو سمجھائے بیٹے یہ وقت زندگی کا مختصر ہے، اور یہ مختصر زندگی میں آخرت ایسے فیصلے مت کرو جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، رسول کو بھی ناپسند ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج مجھے افسوس ہوتا ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو نماز کی بات کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک لے کے بیٹھنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو اپنے بچوں کو لے کے کہیں بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ آپ بولیں گے مولانا ذکر تو علماء کے پاس کرنا پڑتا، ہم لوگ علماء کے پاس جاتے نہیں، ہم بزنس مین ہیں۔ ارے بزنس تو ایک دن چلے جائے گا میاں، ہاتھ باہر رہ جائے گا اور زمین تیرے اندر، زمین کے اندر تو رہ جائے گا، اور جب زمین کے اندر جائے گا تو وہاں کا بزنس جو شروع ہوگا وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کون سی دکان سے کتنا مال اٹھایا، یہ پوچھا جائے گا کون سے پیسوں سے اپنی اولاد کو پالا، کون سی اولاد سے بیوی کو پالا، کون سے پیسوں سے اپنے گھر والوں کا خیال رکھا، حرام کتنا لیا، حلال کتنا لیے، اچھا کتنا کرا، برا کیا کرا، پڑوسی کے ساتھ کیسا رہا، بیوی کے ساتھ کیسا رہا، اماں کے ساتھ کیسا رہا، باوا کے ساتھ کیسا رہا۔ آپ یہ تو بولا پوچھا جائے گا، ساتھ میں یہ پوچھا جائے گا تو جس مقصد کے لیے پیدا کر کے دنیا میں لائے تھے اس پہ تو نے کتنا عمل کیا؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی بولیں گے مولانا وقت ملا نماز پڑھ لے تو مولانا نے تو چھٹی ہے، ایسا صاحب بولتے مولانا ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل رہا، ٹائم نہیں مل رہا۔ میرے عزیز وقت واقعی نہیں ملیں گا، کب؟ جب تمہاری سانس چل رہی ہے، مگر جب رکنے کا وقت آئے گا وقت نہیں دے گی وہ۔
بھائی ایک سانس اضافہ لے لیتا ہوں. بولیں گے نو ٹائم. بولیں گے مولانا ذرا آپ بھی ہے نا, ذرا سامنے والے کو بولیے. مولانا بولیں گے میرے کو بھی انہوں لینے والے بابا, انہوں کو میں کیا بول لوں ٹائم, انہوں بھی میرے کو لے جائیں گے تو ٹائم نہیں دیں گے. وہ ٹائم جو وقت آپ کے آج ہاتھ میں ہے, وہ وقت اس وقت ہاتھ میں نہیں رہے گا جب ملک الموت آپ کے دروازے پہ آ جائیں گے, آ کر کہیں گے, دستک نہیں دیں گے, کھٹکا نہیں ماریں گے, آپ کو اشارہ دے دیے پہلے بیمار ڈال کے, آپ کو اشارہ دے دیے شکر دے کے, آپ کو اشارہ دے دیے دل میں دھڑکنوں کو کم کر کے, آپ کو اشارہ دے دیے کیا بول کے کہ میں آنے والا ہوں, یہ آنے سے پہلے میرے یہ الارم ہے کہ میں شوگر بھی بڑھا دیتا ہوں, میں شوگر سے بھی موت دے سکتا ہوں, میں ہارٹ بیٹنگ کو بھی کم کر دے سکتا ہوں, ہارٹ بیٹنگ کو تیز بھی کر دے سکتا ہوں. یہ سب کیا ہے؟ ملک الموت کی الارم ہے. جب یہ الارم آ رہے ہیں تو انت بھی توبہ کر لیا اور اللہ کے طرف رجوع ہو گیا تو پھر سمجھو دنیا بھی اس کی آباد ہو گئی اور آخرت بھی اس کی آباد ہو گئی. اب یہ الارموں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جی اپنے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک وقت آئے تو فرمایا دیکھو بھائی جب بھی میرے کو آپ لینے آ رہے ہیں اس وقت میرے کو الارم دے دینا, اس سے پہلے کوئی اطلاع کر دینا. اچانک حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے تو بولے بغیر اطلاع کے کیسے آ گئے؟ بولے اطلاع دیا نا میں آپ کو. بولے میرے کو کیا اطلاع دی؟ لے آپ کی داڑھی سفید کر دیا, ابھی کیا اطلاع دی؟ داڑھی کی سفیدی آپ کی اطلاع ہے, یہ پہلا ٹیلی گرام کا پہلا حصہ آ گیا. ریڈی, ہاں آپ کو اطلاع کر دیا میں آنے والا ہوں. اب آنے والا ہوں بولے کے بعد بھی آپ لوگوں کو ہاں ہوں میں چلاتے رہے تو پھر اللہ کے پاس تو آپ کا ٹائم ہو گیا تھا. میں آ گیا آپ کے پاس اب لینے کے واسطے. وہ حضرت تھے, پیغمبر تھے, اس واسطے اتنی بات ہوئی. اپنے سے ہوتی, اپنے سے کچھ بھی بات نہیں ہوتی. انہوں آتے سیدھا جاتے لے کے نکل جاتے. اب بھی تھے اور اب بھی چلے گئے. میرے عزیز دوستو, اس دن کو یاد کر کے سنبھل جاؤ. آج ہی جس دن تمہارے کو 4 کندھوں پہ جانا پڑے گا, تمہارے کرتے کو تمہارے جسم سے کاٹ کے نکالا جائے گا. تمہارے جسم کو جو تم بڑی خوبصورتی سے سجاتے تھے, داڑھی کو مناتے 1 گھنٹہ کر دیتے تھے, آج داڑھی تو ہے, داڑھی بنانے والا وقت نہیں ہے. آج چہرہ تو ہے, چہرے کو سنوارنے والا وقت نہیں ہے. آج زندگی کا وہ وقت ختم ہو گیا اور پھر اپنے ہی گھر والوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باوا جان کے کپڑوں کو کاٹ کے نکال دیا, اماں جان کے انگوٹھیوں کو اتار لیا, اماں جان کے گلے کے چین کو اتار لیا. کہا اماں جان آپ چین سے چلے جاؤ, یہ چین میرے کو دے کے جاؤ. آج اولاد کا کیا حشر ہے معلوم؟ باوا مرے تو پہلے باہر میں بول رہی, پہلے پورے مل کے حساب کتاب کر لے رہے. ارے نہیں مولانا, بعد میں سب محلے والوں کو معلوم ہوتا, اس واسطے ہم لوگ پہلے سب تقسیم کر لیے. وہ گھر تیرا, یہ گھر میرا. واہ, کس کی اولاد کس کے واسطے کمائے باوا؟ جو اولاد مرنے کے بعد تمہاری جنازے کو رکھ کے اپنے حصے تقسیم کر دی, وہ اولاد تو تم کو جان لٹا رہے, وہ اولاد کے لیے گھر بنا رہے. ارے خدارا میرے بھائی, یہ گھر بنانے سے بہتر تھا تو خبر کے گھر کو بنا لیتا, خبر کے گھر کو خوبصورت بنا لیتا. وہ کیسے بنتا ہے؟ وہ کوئی اینٹ سے نہیں بنتا, وہ کوئی چنے سے نہیں بنتا, وہ کوئی پیسے سے نہیں بنتا, وہ کوئی انجینئر سے نہیں بنتا. وہ تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے. اور صرف کہنے سے نہیں بنتا بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک یا نہیں مانا جائے, دل سے اس بات کا اقرار نہ کر لیا جائے, اس وقت تک وہ گھر نہیں بنتا. اور وہ گھر کو تعمیر کرنا ہے تو یاد رکھو اللہ کے طرف رجوع ہونا پڑے گا. اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر مٹی کو ملانا پڑے گا اور نمازوں کے سجدوں سے اپنی پیشانی کو ٹیک کر اینٹوں کو لگانا پڑے گا. اور جب اینٹوں سے گھر وہ بن جائے گا اور وہ جو اندر کا حصہ آپ کا خبر کا معاملہ تیار ہو جائے گا,
تو پھر اپنے کندھے پہ اٹھانے والوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آپ کے کندھے کو اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے اٹھاتے آپ کو کہہ رہے ہیں ارے پہلے ہلکا دکھتا تھا، بڑا وزن ہو گیا میاں انہیں۔ ارے میرے بھائی، تو دوسرے جنازے کو تو سر پہ کندھے پہ رکھ کے یہ بول رہا ہے، مگر سوچا ہے کہ ایک دن تیرے کو بھی لوگ ایسی اٹھا کے لے جائیں گے۔ یاد رکھ، میرے رسول کو سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی ہنسی تھی تو جنازے کے ساتھ تھی۔ میرے رسول یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ جنازے کے ساتھ لوگ جائے اور اس میں اپنی موت کو بھول جائے۔ میرے رسول نے خبروں پہ جانے کا کیوں کہا؟ اس واسطے نہیں کہا کہ آپ خبروں پہ جائیں تو وہاں آج کل چاکنا ملے، وہاں آج کل بٹانے ملے، چنے ملے، وہاں جا کے تفریح بنا کے رکھے، بلکہ میرے رسول نے کہا کہ تم قبرستان جاؤ تو جا کے خبر والے کو تم جب دعا پڑھیں گے، تم جب ان کے لیے دعا کریں گے تو شاید خبر والے کے خبر میں ہونے والے مسائل کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے حل نکال دے گا، اور اگر کوئی نیک ہے تو شاید تم جا کر اس کی خبر پہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے کو ہدایت عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، کبھی جاؤ، ایک صاحب حضرت بلینکٹ اوڑھ لیے، بلینکٹ اوڑھ کے سر سے اوڑھ لیے، بس وہ ایک جھٹکا کیا دماغ میں آ گیا پتہ نہیں، اس دن کے بعد مرے دم تک پھر بلینکٹ کے اپنے جسم پہ نہیں ڈال گیا۔ پوچھا گیا ان سے کہ کیا وجہ سے آپ سردی میں بھی نہیں اوڑھتے، گرمی بھی آپ سر پہ بھی نہیں اوڑھتے، جسم پہ بھی آپ نہیں ڈالتے؟ کہا کہ حضرت ایک وقت سردی کا وقت تھا، میں گھر آیا، آ کر اپنے آفس سے تھک کے لیٹ گیا، لیٹ کر میں جب اپنے سر پہ بھی اپنی سردی کو سے بچنے کے لیے سر پہ بھی اوڑھ لیا، ایک دل میں ایک ذرا سا ایک جھٹکا محسوس ہوا، میاں خبر کے گڑھے میں بھی تیرے کو ایسے ہی رہنا ہے۔ جب سے میں نے یہ دل میں آ گیا، اس دن سے آج میں بلینکٹ کو کوئی اوڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو میرے کو ہیبت شروع ہو جائے۔ نفسیاتی مریض کے مبتلا ہو گئے، نفسیاتی مریض بن گئے، اور یہ مرض ایسا بڑا کہ ان کو الگ رکھنا پڑا، جہاں کوئی بلینکٹ نہ رہتی ہو، جہاں کوئی بلینکٹ نہ اوڑھتا ہو۔ معصوم بچے کے اوپر بھی بلینکٹ دکھتی تو یہ بے ہوش ہو جاتے۔ ارے ایسی کیا زندگی ہے میاں۔ آج اللہ نے آپ کے ذہن کو اچھا رکھا، آپ کو صحت مند رکھا۔ یاد رکھو، یہ پورا نظام کو چلانے والا دل ہے، اور دل کو چلانے والا اللہ ہے۔ یہ پورے نظام کو چلانے والا آپ کے ساتھ بار بار کہہ رہا ہے، آ جا اے میرے بندے، آ جا، جب تک تو آتے رہے گا، جب تک توبہ کرتے رہے گا، میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ ہر ہاتھ ہستی بازا، اے گناہ گار بندے، تو گناہ کیا ہے تو بھی آ جا، اگر تو 100 بار گناہ کیا تو بھی آ جا، تیری جب تک توبہ ہوں گی میں تیرے کو قبول کر لے جاؤں گا، تجھے آخرت کے لیے تجھے معاف کرتے جاؤں گا۔ ارے یہ رب کریم کے سامنے جاؤ، اپنے رب کریم سے کبھی رشتے جوڑو۔ آج کی رات پٹاخے چھوڑنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات بریانیاں کھانے کی رات نہیں ہے، آج کی رات کوئی اور ایسی رات نہیں ہے کہ جس میں آپ تفریح کرے۔ آج ہمارا نوجوان آج کی رات کا کیا نام رکھ دیا؟ جاگنے کی رات۔ جاگنے کی رات نہیں ہے میاں، یہ اپنے دل کو جگانے کی رات ہے۔ یہ رات جاگنے کی نہیں ہے، اپنے دل کو جگا لینے کی رات ہے۔ اگر یہ دل جاگ گیا تو پھر دنیا سے تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا، اللہ سے رشتہ لگ جائے گا۔ جب اللہ سے آپ کا میرا رشتہ لگ جائے گا تو کائنات کا بڑے سے بڑا جو ظالم ہے وہ بھی آپ کے قدموں میں آ کے گر جائے گا۔ ہمارے کو اپنے رب کے ساتھ رشتے مضبوط کرنا ہے۔ آج کی رات اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، دعا کراؤ، بچے سے کراؤ، بولو بیٹے دعا کرو، بچوں کو سکھاؤ دعا کرنا۔ گانا سکھا دیتے، گالی سکھا دیتے، اماں کو ایسا بول، بابا کو ایسا بول،
बाबा को आज पिकनिक को ले जाओ बोल, आज बाबा को ड्रेस दिलाओ बोल, पूरा सिखाते। क्या नहीं सिखाते? दुआ नहीं सिखाते। तुमको नहीं मालूम? ये मासूम हाथ जब उठते नहीं, हमारे बुजुर्गों का खास अमल रहा, अपने घर में जो सबसे छोटा होता नहीं उसको बुला के दुआ कराते थे। क्या फरमाते थे? मियाँ ये बिल्कुल गुनाहों से पाक है और इसका कोई अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह के पास रद्द किया जाएगा। फिर भी मेरा अमल कुछ नहीं कह सकता मैं कि कुछ होगा अमल, मगर ये बच्चे की दुआ तो डायरेक्ट अल्लाह के तरफ जाती है और अल्लाह उसकी सुनता है। मेरे रसूल के बाद पास आके मैंने एक वाक़या सुनाता हूँ, ताकि आज के दिन वो वाक़या इस बात से सुना रहा हूँ कि मेरे रसूल भी बच्चों से कितनी मोहब्बत करते थे, उसका इजहार करने के लिए। एक साहब का दरख्त था खजूर का, दीवार के बाहर था, उसका दीवार के बाहर हिस्सा निकला हुआ था। बच्चे क्या करते? पत्थर मारते, वो खजूर वो गिर जाते तो खजूर खा लेते। एक दिन साहबी रसूल जो वो घर में जिनके झाड़ था, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, मेरा पूरा घर का गुजारा ये झाड़ के खजूरों के पैसों पे है। अब ये बच्चे रोज़ पत्थर मार के खजूर झड़ा लेते हैं और मेरे घर का गुजारा मुश्किल हो रहा। मेरे आका, मेरे रसूल ने पूरे बच्चों को जमा फरमाया, कहा कि देखो मियाँ, किसी के घर पे पत्थर मार के उसके खजूर को गिरा के खाना जायज़ नहीं है। मेरे रसूल के बच्चे उस ज़माने के कितने आला थे। उस दिन से किसी बच्चे ने पत्थर नहीं मारा। क्या बोला? नहीं, मेरे आका ने मना कर दिया, पत्थर नहीं मारना। कहा फिर क्या करेंगे? मैं बहुत दिन से खजूर ही नहीं मिल रहा खाने को। बोले आज एक काम करेंगे, चलो। पूरे बच्चे थे मगर नबी के थे, नबी के ज़माने के थे, सच्चे थे। बच्चे थे, नबी के ज़माने के सच्चे थे। सीधा जाके सरकार की खिदमत में बैठ गए। बैठ के कहा रसूलल्लाह नसीहत फरमाइए। सरकार से नसीहत भी हासिल कर रही। उसके नसीहत हासिल करने के बाद बोले या रसूलल्लाह दुआ फरमाइए। जब सरकार दुआ के लिए हाथ उठाने लगे तो कहा या रसूलल्लाह, अगर आप कुछ फरमाए तो हम दुआ करते, आज आप आमीन बोल दीजिए ना। अल्लाह के रसूल फरमाए बोलो, दुआ कर दो। मैं आमीन बोलता हूँ। बोले अल्लाह हमारे को नेक कर दे, हमको अच्छा कर दे। अल्लाह हम बच्चों को मेरे रसूल की मोहब्बत में रहने वाला बना दे, ये बना दे, ये बना दे। सब बोल के बोले अल्लाह ऐसी हवा चला दे, पूरे खजूरा बाहर गिरा दे। खजूरा पूरे बाहर। अब ये पूरे चुन के खा लिए खजूरा। वो साहबी रसूल आए, आगे बोले या रसूलल्लाह, फिर आज पूरे रख के खजूरा बच्चे निकाल लिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ नहीं बोलना, क्योंकि आज जो बच्चे अमल कर उसमें मैं भी शरीक हूँ। और मेरे साथ बच्चे आके जिस अंदाज से किए अमल, मैं उनका दिल भी तोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये बच्चों की बात तो अल्लाह भी सुनता है। और मैंने बच्चों की वजह से आमीन कह दिया, और जब मेरे रसूल आमीन कह दे तो फिर कैसी बारिश नहीं होना चाहिए थी। मेरे अजीज़ दोस्तों, आप बच्चों को मत मारिए, आज बच्चों को बुरा बद भला कहिए, बच्चों को बद्दुआएं मत दीजिए। कभी भी याद रखिए, ज़िंदगी में माँ बाप जो बद्दुआ देते हैं ना, उसके बारे में उलमाए किराम ने लिखा है कि 7 पुश्तों तक वो बला रहती है। कितने? 7 पुश्तों तक। अगर बद्दुआ देना है तो दे, अल्लाह तेरे को मस्जिद में रख दे, मस्जिद का बना दे, तेरे को अल्लाह सिजदे करने वाला बना दे, तेरे को अल्लाह ज़िंदगी में तेरे को अल्लाह का खौफ अता फरमा दे, ऐसी दुआ दो। बद्दुआ भी देना है तो ये दो। सुदैस का वाक़या आता है ना, हज़रत इमाम काबा का वाक़या हज़रत ज़ुल्फ़िकार साहब अपनी तकरीर में फरमाए। सुदैस साहब एक वक्त दाल बनाए, अम्मा कुछ मेहमान आ गए तो अब्दुर्रहमान सुदैस मक्के के इमाम हैं। बचपने में जाके वो दाल में कहते रेती डाल दी कहते। अब वो तलाश हुई, कौन डाले कौन रेत डाले, सो बच्चों को बिठा के तहकीक की गई। तो मदीने के इमाम बनना था, उनसे झूठ कैसा निकालते? अल्लाह मियाँ मक्के के इमाम बनना था, झूठ कैसा निकालते? उन्होंने कहा कि अम्मा जान मैं डाला। अम्मा जान ने क्या किया? अम्मा जान ने ये किया कि तू मेरे को बहुत सता रहा, अल्लाह तेरे को मक्के मुकर्रमा का इमाम बनाए। अरे ऐसी कोई माँ बदुआ दे दे नहीं, किस्मत बदल जाएगी भाई, किस्मत बदल जाएगी बच्चे की।
تم بھی بد دعا دو تو ایسا دو کہ میرے بچے کو اللہ دیندار بنا، لوگوں کا خدمت گزار بنا، میرے بچوں کو اللہ والا بنا اور غیروں کے کام آنے والا بنا، میرے بچوں کو دنیا کی دولت بھی دے، آخرت کی دولت دے، دنیا کی بھی عزت دے، آخرت کی بھی عزت دے۔ میرے عزیز، آج کی رات اللہ سے خوب مانگو، بچوں کو بٹھاؤ، بیوی کو بٹھاؤ، کسی بھی حالت میں بٹھاؤ، بٹھا کے بولو مولا ہم گناہگار ہیں مولا، آپ بخشنے والے ہیں مولا، آپ معاف کرنے والے ہیں مولا، آپ عزت دینے والے ہیں مولا، آپ ہی ہمارے دلوں کو بدلنے والے ہیں مولا، ہم پر رحم کر دے۔ انشاءاللہ آپ کا اٹھیں گا ہاتھ، رحم کا آئیں گا اوپر سے کرب اللہ کے طرف سے سوغات، تو پھر اللہ آپ کے مقدرات کو بدل دے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج 9:30 بجے 9:30 بجے یہاں 9 بجے سے 9 بجے عشاء ہے، 9 بجے کے بعد مولانا ہمارے یہاں خطاب فرمائیں گے، مولانا عبدالباری صاحب، اور ہمارے خلیفہ ہے ہمارے ریاض صاحب آئیں گے، وہ بھی حافظ ہے، وہ تشریف لائیں گے، وہ بھی عالم ہے، وہ بھی آئیں گے، آ کے وہ بھی خطاب کریں گے۔ اس کے بعد خاکسار بھی آئے گا، پھر یہاں سے ہم چوک کو جائیں گے، چوک میں بھی 1-2 گھنٹے۔ آج یہاں بولوں گا موت کس کو بولتے، موت کیا ہے، یہ دونوں جلسوں میں بتاؤں گا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کے معنی سمجھاؤں گا، اور اللہ کے فیصلے کیسے آتے ہیں وہ بتاؤں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔